میں فطرت پرست ہوں. میں مذاہب کو نہیں مانتا مگر کائنات کے خالق پر یقین رکھتا ہوں. پیدائش سے پہلے میرے اختیار میں کیا تھا؟ کیا میں اچھا انسان بنوں گا یا برا؟ میری پیدائش بلا وجہ ہوگی. اسے پہلے سے ہی میرے سارے اعمال معلوم ہوں گے اور پھر اسی پر مجھے پرکھا جائے گا اور جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے. تو میں بلا وجہ جہنم میں کیوں جلا؟ اگر ہم اسے یوٹیوب پر نشر کریں تو مسئلہ تو نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ میں فطرت پرست ہوں. میں مذاہب کو نہیں مانتا مگر کائنات کے خالق پر یقین رکھتا ہوں. میں مسلمان ہوں الحمدللہ. جو چیز مجھے سب سے زیادہ کنفیوز کرتی ہے وہ تقدیر کا ٹاپک ہے. ہمارے بارے میں سب کچھ اللہ کو معلوم ہے جب ہم پیدا ہوئے، بلکہ ہماری پیدائش کے بھی پہلے سے. ٹھیک کہا. مثلاً خالق ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، میری پیدائش کے بھی پہلے سے، کہ میں کیا پسند کروں گا، کیا میں اچھا انسان بنوں گا یا برا. مثلاً ہم اپنی مرضی استعمال کر سکتے ہیں مگر وہ جانتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کون سا عمل چنیں گے. میں پوری زندگی گزاروں گا اور پھر مجھے یا تو انعام ملے گا یا سزا. میری پیدائش بلا وجہ ہوگی. اسے پہلے سے ہی میرے سارے اعمال معلوم ہوں گے اور پھر اسی پر مجھے پرکھا جائے گا اور جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. یہ مجھے عجیب سی بات لگتی ہے. اوکے بردر، یہ واقعی بڑا مشہور ٹاپک ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے کنفیوزنگ بھی ہے، لیکن یہ کنفیوژن معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ بھائی علم کی بنیاد معلوم چیزوں پر ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جاننے کا دار و مدار اس چیز پر ہوتا ہے جس کا علم ہو. چلے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کریں ہم پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور نیچے ٹرین کی پٹری ہے. اس پٹری پر دو ٹرینیں آمنے سامنے سے آ رہی ہیں. ہم انہیں اوپر سے دیکھتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں. مثلاً فاصلہ برابر ہے ویلوسٹی کی مقداری وقت سے. ہم میتھ سے مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف آ رہی ہے اور یہ اندازاً 8 سیکنڈز میں آپس میں ٹکرانے والی ہے، اور آپ اسے ایک کاغذ پر لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ ضرور ٹکرانے ہی والی ہے، اور 8 سیکنڈز کے بعد ٹکراؤ واقعی ہو جاتا ہے. اب اس کاغذ کو دیکھ کر کیا لوگوں کا یہ کہنا کوئی عقل کی بات ہوگی کہ تم نے یہ سب لکھا ہوا تھا، ہم اس لیے ٹکرائے کہ تمہیں اس بارے میں پتا تھا اور تم نے لکھ رکھا تھا، اس لیے تم مجرم ہو، ہم تمہیں عدالت میں لے جائیں گے؟ نہیں، ابھی بھی یہ بات سمجھ سے باہر ہے. میں آگے جو کچھ کروں گا وہ سب پہلے سے معلوم ہے. میں اس پر آ رہا ہوں. میری مثال ابھی جاری ہے. اس مثال میں تو یہ عقلی بات نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ نے یہ سب اس لیے لکھا کہ آپ جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. درست. آپ نے سائنسی حساب کتاب لگایا، حالانکہ آپ کے پاس محدود علم تھا. آپ کو صرف یہ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر آپ نے دخل اندازی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہوا کہ ٹرینیں اس لیے نہیں ٹکرائیں کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا، ان کو تو ٹکرانا ہی تھا. آپ نے صرف میتھ سے اس کا حساب لگایا. بالکل اس مثال کی طرح اللہ کے لیے ہمارے کاموں، ہمارے لائف ایونٹس کو جاننا یا یہ جاننا غلط نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں. اس کے جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دخل اندازی کرتا ہے. کیوں؟ جیسے ہم نے پہلے کہا، ٹرینیں اس لیے نہیں ٹکرائیں کہ آپ کو اس کا پہلے سے علم تھا. آپ کو تو ان کے ٹکرانے کا علم میتھ سے حساب لگا کر ہوا تھا. تو یہ بھی وہی چیز ہے. ہم کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کو ان کا پہلے سے علم ہے. اللہ کو ہمارے کیے جانے والے کاموں کا پہلے سے پتا ہے اور وہ سب اس نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے. اس کے تقدیر لکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زبردستی ہم سے کوئی کام کرواتا ہے. مثلاً کیلنڈرز کو دیکھ لیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج کب نکلے گا. اس میں سورج نکلنے کا وقت 6:10 ہوتا ہے. ہم اسے مٹا کر 7:20 لکھ دیتے ہیں. کیا اب سورج 7:20 پر نکل جائے گا؟ نہیں. ٹھیک ہے، سورج 6:10 پر ہی نکلے گا، اسی لیے اس پر یہ وقت لکھا تھا. یہ ہمارے نئے لکھے گئے وقت پر نہیں نکلے گا. بالکل اسی طرح ہماری تقدیر میں اللہ نے کچھ لکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دخل دیتا ہے یا زبردستی ہم سے وہ کام کرواتا ہے. چونکہ اللہ کا علم ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کا ہر بات کو جاننا ایک نارمل بات ہے. اوکے، تو پھر میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. فرض کرے میں جنت یا جہنم میں جاتا ہوں، بلکہ فرض کرے میں جہنم میں چلا جاتا ہوں. مجھے پیدا کیا گیا، یہ پہلے سے معلوم تھا کہ میں ایک برا آدمی بنوں گا، تو میں بلا وجہ جہنم میں کیوں جلا؟ ہم اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں برادر. ہمارے پاس ایک لفٹ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے سیٹ اپ، پولیس سسٹم وغیرہ کی تفصیلات نہیں معلوم اور ہم ان پر غور بھی نہیں کرتے. لیکن جب ہم لفٹ میں ہوتے ہیں تو یہ غور کرتے ہیں کہ ہمیں 7+ فلور پر جانا ہے یا 7- پر. 7+ یا 7- پر جانا ہماری مرضی پر ہے، لیکن لفٹ کے سسٹم کی ٹیکنالوجیز کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. بالکل اسی طرح ہم اپنی تخلیق میں دخل نہیں دے سکتے. ہم مرد ہوں گے یا عورت اور دوسرے معاملات اللہ ان کو طے کرتا ہے لفٹ کے سیٹ اپ کی طرح. لیکن جیسے 7+ یا 7- پر جانا ہماری مرضی تھی،
उसी तरह ये हम पर है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ कौन से काम करते हैं और कौन से नहीं। लिफ्ट की मिसाल की तरह, अगर मैं चाहूँ तो अपनी मर्जी से कसीनो जा सकता हूँ या मस्जिद जा सकता हूँ, तो यहाँ जिम्मेदारी हमारी है। फिर हम ये नहीं कह सकते उसने मुझे बनाया और अगर उसे मालूम है तो अब यहाँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लाजमी तकदीर और गैर लाजमी तकदीर में जरूर फर्क करना चाहिए। जैसे लिफ्ट की मिसाल में जिम्मेदारी हम पर ही है। लेकिन आपने कहा कि हम अपनी मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उसे नहीं मालूम कि हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे? उसे मालूम है, लेकिन याद करें हमने शुरू में क्या कहा था, इल्म की बुनियाद मालूम चीजों पर होती है। उसके जानने का ये मतलब नहीं है कि वो दखल अंदाजी करेगा। हम इल्म को ताकत के साथ कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए इसे समझना मुश्किल हो जाता है। इस पर इस तरह गौर करें। सूरज के मुख्तलिफ रंग हैं, कभी ये पीला होता है और कभी लाल। उन रंगों की अलग अलग खूबियां हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के मुख्तलिफ नाम हैं। मसलन अल अलीम, जिसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। ठीक है, अल अलीम एक खूबी है, पीले रंग की तरह। मुस्तकबिल की चीजों के बारे में उसके इल्म को अल अलीम कहते हैं, लेकिन उसके दखल देने की ताकत का ताल्लुक उसके नाम अल कादिर से है। ये एक अलग खूबी है। सूरज के मुख्तलिफ रंगों की तरह आप ये सोच सकते हैं अगर वो इल्म रखता है तो दखल क्यों देता है, लेकिन नहीं, ये अल अलीम है, ये अल कादिर है। अल्लाह के किसी चीज को जानने का ये मतलब नहीं कि वो दखल देता है। जैसा कि हमने कागज पर जब लिखा तो हमारे लिखने की वजह से ट्रेनें नहीं टकराई, हमें उसका सिर्फ इल्म था। इसी तरह अल्लाह का किसी बात को जानना उसके नाम अल अलीम की खूबी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो मदाखलत करता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मदाखलत उसके नाम अल कादिर की खूबी है। ये एक मुख्तलिफ खूबी है, लिहाजा तकदीर को अल अलीम की खूबी की रोशनी में समझना चाहिए। आपने शायद फरिश्तों के बारे में सवालात सुने होंगे। क्या अल्लाह मुकम्मल ताकत नहीं रखता? इसे मददगारों की जरूरत क्यों पड़ती है? अल्लाह ने फरिश्तों को इसलिए नहीं बनाया कि उसे उनकी जरूरत है। अल्लाह ने फरिश्तों को अपनी पाकीज़गी और बड़ाई की खातिर पैदा किया। मसलन एक बादशाह की मिसाल ले। बादशाह खुद नुक्कड़ की दुकान पर नहीं जाता। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। वो खुद नहीं जाता, ठीक है, वो किसी को भेजता है। क्या बादशाह कपड़े खुद धोता है या इस काम के लिए वो किसी को भेजता है? वो किसी और को भेजता है। वो किसी और को भेजता है, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकता, बल्कि ये उसकी पोजीशन और उसकी शान के खिलाफ है। अल्लाह की शान पाकीज़गी और बड़ाई का मुतालबा करती है। फरिश्ते पैदा करके अल्लाह ने उन्हें उस तरह के कामों के लिए चुना, लिहाजा उसकी वजह ये नहीं कि उसे उनकी जरूरत है। मैं समझ गया। क्या एक से ज्यादा शादियों पर आपको कोई एतराज नहीं है? चलें इस पर यूं गौर करते हैं। कुरान में 4 बीवियां रखने की इजाजत है। सूरत उन-निसा की 3री आयत में है, दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। हाँ, अगर तुम्हें ये खतरा हो कि तुम उन बीवियों के दरमियान इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफा करो। 129वीं आयत में है, और औरतों के दरमियान मुकम्मल बराबरी रखना तो तुम्हारे बस में नहीं, चाहे तुम ऐसा चाहते भी हो। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक बीवी को कबूल करता है, लेकिन अगर हालात की वजह से जरूरी हो तो अल्लाह ने ये दरवाजा खुला रखा है ताकि जिंदगी, फैमिली का तसव्वुर और इंसानों की नस्लें चलती रहे। मसलन जंगें होती हैं, जंगों के दौरान आदमियों की तादाद कम हो जाती है और उसके मुकाबले में औरतें बढ़ जाती हैं। ऐसी सूरतों में 4 तक बीवियां रखना इंसानी नस्ल को जारी रखने के काबिल बनाता है। चूंकि कुरान आखिरी किताब है, इसलिए ये आलमगीर है। अल्लाह ने उसे हर तरह की सूरत हाल पर लागू करने के लिए क्या किया? उसने कुरान उतारा, लेकिन बुनियाद क्या है? कुरान बुनियादी तौर पर एक शादी को कबूल करता है। अच्छा, आपने जंग का नाम लिया, मुझे दुरुस्त आयत याद नहीं है। इसमें कहा गया है कि शादीशुदा औरतें सिवाय जंगी कैदी औरतों के तुम्हारे लिए हराम हैं। इस आयत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओके, आप बांदी गुलाम औरत के बारे में पूछ रहे हैं। इस्लाम ने गुलामी को इजाद नहीं किया, बांदियों को ये सामने नहीं लाया। गुलामी इस्लाम से पहले तमाम मुआशरों में मौजूद थी। आपको मालूम होगा, बिल्कुल, जब इस्लाम आया तो सारी दुनिया, तमाम मुआशरे गुलामी पर चल रहे थे, क्योंकि ये मुआशरती निजाम था। कुरान के लिए इन लोगों को मुआशरे का हिस्सा बनाना और बेहतर जिंदगी देना जरूरी था। लिहाजा असल में इस्लाम ने गुलामी को पैदा नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने उसकी हकीकत को बदल दिया। मसलन पहले गुलामी क्या होती थी? गुलाम को अपनी मिल्कियत समझा जाता था और बतौर इंसान उसकी कोई कदर न थी। उससे इंसानों जैसा सलूक भी नहीं होता था। ठीक जी। लेकिन कुरान क्या कहता है? तुम्हें अपने गुलामों का ख्याल लाजमन अपने बच्चों की तरह रखना होगा। उनको इज्जत देनी होगी। जो खुद खाते हो और पीते हो उन्हें भी वही देना होगा। सहाबा ने बहुत से गुलामों को अपने बच्चों की तरह रखा। तो इस्लाम आने के बाद गुलामी का तसव्वुर क्या हो गया? पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम को कमांडर के तौर पर फौज का सरबराह बनाया था। देखें ये तसव्वुर कितना तब्दील हो गया। वो जंग पर जाते हैं और कमांडर कौन है? वो शख्स
جسے سب غلام کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا کرتا ہے؟ یہ غلاموں اور باندیوں کے وجود کے اسباب ختم کرتا ہے مگر جنگ کو چھوڑ کر۔ یہ کہتا ہے اگر جنگ ہوگی، اگر کوئی لڑنے کے لیے آئے گا تو پھر غلامی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اگر آپ ڈاکو ہوتے اور کسی بستی پر حملہ کرتے تو آپ ان تمام لوگوں کو غلام بنا سکتے تھے۔ مثلاً اگر آپ پر قرض ہوتا جو آپ ادا نہ کر پاتے تو آپ کو غلام بنایا جا سکتا تھا، لیکن اسلام نے یہ سب ختم کر دیا۔ صرف جنگ میں غلام بنائے جا سکتے تھے۔ اگر آپ دوسرے معاشروں کو دیکھیں تو وہ بھی آپ کو غلام بنا سکتے تھے، لہٰذا یہ ایک عالمی معاملہ تھا۔ جب دوسری ساری قومیں جنگ جیت کر آپ کو غلام بنا سکتی ہوں اور غلامی کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کر سکتی ہوں اور اسلام ایسا نہ کرتا تو انہیں برتری حاصل ہو جاتی، کیونکہ وہ یہ دیکھتے کہ اسلام یہ حکمت عملی استعمال نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت صرف جنگ کے دوران دی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہی نظام تھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ساری دنیا کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمیں بہت سی صورتوں میں کیا حکم نظر آتا ہے؟ ہمیں بے شمار صورتیں غلاموں کو آزاد کرنے پر ملتی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا تو آپ کو لازماً غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تو اسلام نے غلامی کا مطلب بدل دیا۔ اگر آپ غلام عورتوں کو دیکھیں تو وہ بھی یہی چیز ہے۔ جب لوگ عورتوں کو پبلک پراپرٹی سمجھتے تھے تو اسلام نے کیا کیا؟ ایک ٹیکسٹائل کمپنی کی مثال سے سمجھے، لوگ وہاں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم غلام عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم انہیں معاشرے کی ایک ورکنگ کلاس سمجھ سکتے ہیں یا ان کے لیے شادی شدہ زندگی کا تصور رکھ سکتے ہیں۔ کوئی بیوی بن جاتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، پبلک میں ان کی تقسیم کا خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام انہیں فیملی دیتا ہے اور اس طرح انہیں اسلام کا پیغام اور خوبصورتی ملتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر غلامی اسلام سے پہلے ہی موجود تھی۔ اسلام کی دی ہوئی معلومات سے معاشروں کی سوچ اور عمل میں تبدیلی آئی۔ امریکہ میں غلامی کو اچانک ختم کر دیا گیا تھا۔ کیا آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا؟ چونکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ روزی کیسے کمائیں، لہٰذا وہ اتھارٹیز کے پاس گئے اور درخواست کی، پلیز ہمیں واپس ہمارے مالکوں کے پاس بھیج دو کیونکہ ہمیں کمانا نہیں آتا، آپ نے ہمیں یہ ہنر نہیں سکھایا۔ اور اسلام کا انداز کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سسٹم بناتا ہے جس میں لوگ آہستہ آہستہ معاشرے میں یکجا ہو جائیں۔ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہیں فیملیز میں شامل کیا جاتا ہے اور وہاں تعلیم دی جاتی ہے اور اس سے انہیں دوبارہ اسٹیبل ہونے میں مدد ملتی ہے، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک سسٹم ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ بات تو معقول ہے، لیکن اس زمانے میں میرا نہیں خیال کہ میں اسلام پر عمل کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں بھائی؟ میں اس وقت مسلمان ہوں الحمدللہ، اسی طرح آپ بھی ہو۔ الحمدللہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پر عمل نہ کیا جا سکے۔ ظاہر ہے غلطیاں سبھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ انتہائی چھوٹی باتیں بھی گناہ ہیں، اس لیے شاید میں یہاں نہیں چل سکتا۔ گناہ اور غلطیاں دو مختلف چیزیں ہیں۔ لوگ غلطیاں کریں گے بے شک، میں غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں نہیں کر سکتا۔ برادر یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ فرض کریں ہم تینوں گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم سلطان محمد فاتح کے دور میں ہیں۔ اچانک سلطان محمد فاتح کی طرف سے ایک حکم جاری ہوتا ہے، کوئی شخص اپنے گھر سے 5 سال تک نہیں نکلے گا۔ ہم اس حکم کو پسند نہیں کریں گے۔ کیا میری یہ بات معقول ہوگی؟ جناب یہ بیوقوفانہ ترین فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے مجھے اس کی وجہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے سمجھداری کا فیصلہ ہو، مثلاً ہو سکتا ہے جنگ ہو رہی ہو، لیکن مجھے یہ بات غیر معقول لگتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جناب یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے، اس لیے مطلب یہ نکلا کہ سلطان محمد فاتح موجود ہی نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھداری کی بات ہوگی؟ نہیں۔ کیا یہ بات معقول ہوگی؟ سلطنت عثمانیہ سلطان محمد فاتح کی حکومت موجود نہیں ہے، عثمانیوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں۔ کیوں؟ کسی چیز کا سمجھ میں آنا یا نہ آنا یا اسے پسند یا ناپسند کیا جانا یہ ثابت نہیں کرتا کہ سسٹم میں خرابی ہے۔ ثابت صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ہماری سمجھ سے باہر تھا، ہم نہ سمجھ تھے، لیکن ہماری سمجھ بھی مستقل ترقی کرتی ہے اور ممکن ہے ہم پس پردہ باتیں نہ جانتے ہوں، لیکن اگر ہر جگہ عثمانی دستخط موجود ہوتے بلکہ ایک عثمانی دستخط بھی ہوتا تو یہ جاننے کے لیے کافی ہوتا کہ یہ عثمانی سلطنت ہے۔ جب ہم اس مثال کو دیکھتے ہیں، جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اور جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو صرف ایک اصول پسند نہ ہونے یا عقل کا کسی بات کو تسلیم نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ چونکہ یہ اصول میری سمجھ سے باہر ہے لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نظام حکومت یعنی اسلام غلط ہے۔ کیا آپ اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہو؟ اس مثال سے نہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے میری سمجھ ابھی اتنی اچھی نہ ہو، شاید مستقبل میں دوبارہ اس پر غور کروں۔
اگر آپ دوبارہ ہم سے ملنا چاہیں تو ہم ہر وقت موجود ہیں. آپ انسٹاگرام یا یوٹیوب کے ذریعے ہم سے مل سکتے ہیں. آپ جب چاہیں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اوکے, میں البتہ تھوڑا سا اداس ہوں. میں جوابات دینے پر آپ کو شکریہ کہتا ہوں. آپ سے بات چیت بہت شاندار رہی. تو دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. اپنا خیال رکھنا. شکریہ. ہم آپ کے ساتھ زیادہ بات نہیں کر سکے. کوئی بات نہیں, اپنا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ. آپ دوبارہ اس پر سوچیں. ٹھیک ہے. اوکے, آج رات ہی اس پر دوبارہ سوچیں.